دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے علی رضا، رحمان بابا نے ایک نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہ خط تیار کر کے آج شام کو سری نگر مجھ سے مل لینا، میں دستخط کر دوں گا۔ تمام خطوط اپنے آدمیوں کے ہاتھ آج شام ہی کو روانہ کر دو۔ اب تم لوگ جاؤ، میں تقریباً 1 گھنٹے بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ گویا میٹنگ ختم کرنے کا اعلان تھا۔ تمام مجاہدین ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد طارق اور نیلم بھی رحمان بابا کے ساتھ اس مکان سے رخصت ہو گئے۔ سوتور سے سری نگر کا فاصلہ 30-35 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ اگر عام راستہ اختیار کرتے تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں سری نگر پہنچ سکتے تھے، لیکن رحمان بابا بھارت اور سری نگر کی کٹ پتلی حکومت کو سب سے زیادہ مطلوب آدمی تھا۔ اس کے سر کی قیمت مقرر تھی، اس لیے انہوں نے عام راستہ اختیار کرنے کے بجائے اونچے پہاڑوں میں وہ دشوار گزار راستہ اختیار کیا جہاں بھارتی فوج کی کسی گشتی دستے سے ٹکراؤ کا امکان نہیں تھا۔ 4 مسلح مجاہدین بھی رحمان بابا کی حفاظت کے لیے ساتھ تھے۔ وہ لوگ دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے 4 بجے کے لگ بھگ سری نگر پہنچے۔ نیلم کو 2 آدمیوں کی حفاظت میں فوراً ہی گلمرگ کی طرف روانہ کر دیا گیا، جبکہ طارق رحمان بابا کے ساتھ ہی رہ گیا۔ سری نگر دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ شہر کے دونوں حصوں کو آپس میں ملانے کے لیے دریا پر کئی پل ہیں۔ شہر کے مغربی حصے میں ڈل جھیل ہے، جس کے ساتھ ہی واقع پہاڑی پر تخت سلیمان اور شنکر اچاریہ کا مندر ہے۔ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے بل کھاتی ہوئی ایک پختہ سڑک کے علاوہ پیدل چلنے کے لیے بھی کئی راستے تھے۔ ڈل جھیل کے چاروں طرف بلیوارڈ روڈ ہے۔ اس سرکلر روڈ سے شہر کے مختلف علاقوں کو سڑکیں نکلتی ہیں۔ ڈل جھیل پر ہر وقت لاتعداد ہاؤس بوٹس، ڈونگے اور شکاری موجود رہتے ہیں۔ ہاؤس بوٹس باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے رہائش فراہم کرتی ہیں، جس سے رہائشی ہوٹلوں کی کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ مشرقی سمت سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بند روڈ پر پہنچ گئے۔ یہاں قریبی سری نگر کلب تھا اور یہ علاقہ وزراء، بڑے بڑے سرکاری افسروں اور شہر کے رئیسوں کے بڑے بڑے بنگلوں پر مشتمل تھا۔ بیشتر سیاست دانوں کے بنگلے بھی اسی علاقے میں تھے۔ یہ مسلمان سیاست دان اپنے محل نما بنگلوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ کشمیری نانے شبینہ تک کے محتاج تھے اور بھارتی پولیس اور فوج کے مظالم سہ رہے تھے۔ وہ لوگ اس علاقے سے نکل کر ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں گنجان آبادی تھی۔ مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے آخر کار وہ ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ اس مکان میں چند منٹ سے زیادہ نہیں رکے۔ اس مرتبہ رحمان بابا کو ایک اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا، جس پر کمبل لپٹا ہوا تھا۔ 2 آدمیوں نے اسٹریچر اٹھا رکھا تھا۔ طارق اور 2 آدمی اسٹریچر کے ساتھ چل رہے تھے۔ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آمد و رفت کے لیے دریائے جہلم کے ساتھوں پل پر فوج کا قبضہ تھا۔ آنے جانے والوں کی سخت چیکنگ ہو رہی تھی۔ انہیں بھی روک لیا گیا۔ طارق نے روتے ہوئے فوجی آفیسر کو بتایا کہ اس کا بوڑھا دادا گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے، وہ اسے ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ فوجی آفیسر نے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ رحمان بابا کے چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار تھے۔ فوجی آفیسر نے ترس کھاتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ پہلا فوجی آفیسر تھا جس نے کسی مسلمان پر ترس کھایا تھا۔ میرا قدر پل عبور کر کے وہ کچھ دور اسٹریچر اٹھائے چلتے رہے، پھر ایک جگہ رک گئے۔ اسٹریچر نیچے رکھتے ہی رحمان بابا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور وہ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پرانے شہر کی طرف چلنے لگے۔ وہ ایک سڑک کے موڑ پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیز رفتار فوجی جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ان کے پیچھے آ کر رکی۔ 4 فوجی اچھل کر جیپ سے نیچے آ گئے۔ انہوں نے ان سب کو رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے رحمان بابا، پارٹی کے انچارج فوجی آفیسر نے رحمان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ ان 4 کو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ طارق اگرچہ کئی مواقع پر اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا، لیکن اس طرح کا خوف کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ 3 فوجیوں کی سب مشین گنیں ان کی طرف تنی ہوئی تھی۔ چوتھے فوجی کے ہاتھ میں ریوالور تھا، جس کا رخ رحمان بابا کی طرف تھا۔ رحمان بابا کے دوسرے ساتھی بھی دہشت زدہ سے کھڑے تھے۔ تم لوگوں کو شاید غلطی ہوئی ہے آفیسر،
رحمان بابا نے فوجی آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے پورا اعتماد لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے مجھ سے مشابہت رکھنے والا کوئی اور آدمی بھی اس دنیا میں موجود ہو، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ ہمیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ آفیسر کے لہجے میں ہلکی سی گراہٹ تھی۔ چیک پوسٹ پر بتایا گیا تھا کہ تم گردے کی تکلیف میں مبتلا ہو، لیکن یہ تو محض اتفاق ہی تھا کہ میں نے تمہیں اسٹریچر سے اتر کر اس طرح تیز تیز چلتے ہوئے دیکھ لیا۔ گردے کی تکلیف میں مبتلا کوئی بوڑھا شخص اس طرح نہیں چل سکتا۔ میں بوڑھا ضرور ہوں، لیکن اس طرح چارپائی یا اسٹریچر پر لیٹنا میں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود میں اپنے پیروں پر چل سکتا ہوں۔ تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے زبردستی اسٹریچر پر ڈال دیا تھا۔ اگر غلط فہمی بھی ہو تو تم لوگ اس وقت تک ہماری کسٹڈی میں رہو گے جب تک ہماری غلط فہمی دور نہیں ہو جاتی۔ تم لوگوں کے بارے میں، خاص طور سے تمہارے بارے میں، اس نے رحمان بابا کی طرف اشارہ کیا، تحقیقات کی جائے گی۔ اگر واقعی تم وہ نہیں ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رحمان بابا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور مانی خیز نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں سڑک کے موڑ پر کھمبے پر جلنے والے بلب کی روشنی تھی۔ سڑک تقریباً سنسان ہی تھی۔ جب سے مجاہدین کی سرگرمیوں میں تیزی آئی تھی اور پولیس اور بھارتی فوج کے مظالم میں اضافہ ہوا تھا، شہر کے لوگ سرے شام گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ کرفیو اور ہنگامے زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ عام دنوں میں شام سے ذرا پہلے اور اس کے بعد شہر کی ویرانی کرفیو یا ہڑتال کا منظر ہی پیش کرتی تھی۔ اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ فوجی آفیسر کی بات سن کر رحمان بابا کے چہرے پر مایوسی سی ابھر آئی، لیکن پھر اچانک ہی فوجی آفیسر کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے وہ چیخا، ارے رک جاؤ، گولی مت چلانا۔ یہ ایک پرانا نفسیاتی حربہ تھا جو اس وقت بھی 100% کامیاب رہا۔ آفیسر اور تینوں فوجیوں نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ چھوٹی سی غلطی ہی ان کی زندگی کے چراغ گل کر گئی۔ رحمان بابا نے فوجی آفیسر اور طارق وغیرہ نے بیک وقت تینوں فوجیوں پر چھلانگ لگا دی اور پلک جھپکنے میں بازی پلٹ گئی۔ اب فوجی رحمان بابا اور اس کے آدمیوں کی زد میں تھے۔ رحمان بابا نے آفیسر پر ریوالور تان رکھا تھا۔ تمہیں ہمارے بارے میں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری غلط فہمی ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ رحمان بابا نے کہا، میں وہی ہوں جو تم سمجھ رہے تھے۔ میری بہت تلاش ہے تم لوگوں کو، میرے سر کی قیمت مقرر کر رکھی ہے، لیکن رحمان بابا کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ وادی کشمیر کا بچہ بچہ رحمان ہے جو تم جیسے بیڑیوں کے لیے عذاب الہی ثابت ہوگا۔ تم لوگوں کو ایک نہ ایک دن اس وادی سے رخصت ہونا پڑے گا، لیکن جانے سے پہلے اس خون کا حساب دینا ہوگا جو تم لوگوں نے معصوم اور بے گناہوں کے گلے کاٹ کر بہایا ہے۔ ہم لوگ تو 45 برس سے ایک قیامت سے گزر رہے ہیں، لیکن اب تم لوگوں کا بھی یوم حساب آن پہنچا ہے۔ رحمان بابا خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ فوجی آفیسر کے سینے کی طرف تھا۔ باقی فوجیوں کو بھی طارق اور اس کے دو ساتھیوں نے سب مشین گنوں کی زد پر لے لیا تھا۔ وہ چاروں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر تھر تھر کیوں کانپنے لگے؟ رحمان بابا نے کہا، اب شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تم جیسے لوگ طاقت کے نشے میں چور ہو کر دوسروں پر ظلم تو بہت کرتے ہیں، جسے وہ بہادری سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ اور جب تم جیسا ظالم شخص موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، جیسے اس وقت تم کانپ رہے ہو۔ لیکن میں تم لوگوں کو زیادہ دیر تک خوف میں مبتلا نہیں رکھوں گا۔ رحمان بابا ایک لمحے کو خاموش ہوا اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ طارق اور اس کے 2 ساتھیوں نے بھی سب مشین گنوں کے ٹریگر دبا دیے۔ آفیسر کے ساتھ فوجی بھی چھلنی ہو کر سڑک پر ڈیر ہو گئے۔ بھاگو، ہری اب، رحمان بابا چیخا۔ چیک پوسٹ سے فوجی گاڑیوں کو یہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ ابھی بھاگنے کی سوچ رہے تھے کہ میرا قدر پل کی طرف سے ایک تیز رفتار فوجی ٹرک آتا دکھائی دیا۔ ٹرک پر ہیوی مشین گن فٹ تھی۔ گن مین نے دور ہی سے فائر کھول دیا۔ بدقسمتی سے ایک گولی رحمان بابا کے ایک ساتھی کو لگی اور وہ چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ رحمان بابا، طارق اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے کشادہ گلی میں چھلانگ لگا دی۔ اسی اثناء میں ٹرک سے چلائی جانے والی مشین گن کی ایک گولی موڑ پر کھڑی ہوئی فوجی جیپ کے فیول ٹینک پر لگی۔ دوسرے لمحے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ جیپ کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے دور دور تک پھیل گئے۔
जीप के धमाके से फटने से उन लोगों को भागने का मौका मिल गया। रहमान बाबा की उम्र अगरचे 80 बरस के लगभग थी, लेकिन वो जवानों की तरह दौड़ रहा था। तारिक उसके साथ साथ था। ये लोग जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वो काफी कुशादा थी। यही सड़क आगे जाकर डल झील के करीब बुलेवार्ड रोड से मिल गई थी, लेकिन ये लोग उस सड़क पर दौड़ते रहने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, क्योंकि रास्ते से किसी भी वक्त पुलिस या फौज की किसी पार्टी से सामना हो सकता था। उस सड़क के दाएं बाएं बहुत सी छोटी सड़कें और गलियां थीं। रहमान बाबा ने तारिक को अपने साथ रहने को कहा और दीगर साथियों को चीख कर हुक्म दिया कि वो मुख्तलिफ समतों में निकल जाएं। तारिक रहमान बाबा के साथ बाईं तरफ एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। उसे एक कुशादा बाजार कहा जा सकता था। बेशतर दुकानें पहले ही से बंद थी। जो इक्का दुक्का खुली थी वो भी धड़ाधड़ बंद होने लगी और बाजार में मौजूद लोग इधर उधर दौड़ने लगे। फौजी ट्रक बाजार के मोड़ पर पहुंच चुका था। ट्रक पर लगी मशीन गन से मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जिससे बाजार में 2 आदमी जाम बहक हो गए। तारिक और रहमान बाबा एक गली में घुस गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो एक और तंग सी गली में घुस गए। ये गली घाटी की तरह ऊपर को चली गई थी और सीढ़ियां सी बनी हुई थी। वो उन सीढ़ियों पर दौड़ते हुए एक और मोड़ पर पहुंच गए। एक अधेड़ उम्र औरत एक मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। वो औरत रहमान बाबा या तारिक को नहीं पहचानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये मुजाहिदीन हैं और पुलिस या फौज के कुत्ते इनके पीछे लगे हुए हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा मुजाहिदीन से ताउन को अपना फर्ज समझता था, लिहाजा वो औरत भी उन दोनों को देखते ही चीखी, अंदर आ जाओ। रहमान बाबा और तारिक मकान में घुस गए। औरत ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। घर में कोई मर्द है? रहमान बाबा ने पूछा। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा शोहर और बेटा सोपूर गए हुए हैं। अगर तुम लोगों को असलिहा चाहिए तो किस किस्म का असलिहा? रहमान बाबा ने उसकी बात काट दी। राइफलें, रॉकेट, दस्ती बम और गोलियां। मेरा शोहर और बेटा मुजाहिदीन की तंजीम में है और ये असलिहा हमें दिखाओ। वो असलिहा कहाँ रखा है? रहमान बाबा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। वो औरत उन्हें एक अंदरूनी कमरे में ले गई जहाँ असलिहे का ढेर लगा हुआ था। रहमान बाबा ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और एक ऑटोमेटिक राइफल और 2 दस्ती बम उठा लिए। तारिक ने भी 2 दस्ती बम उठा लिए और वो कमरे से निकल आए। छत पर जाने का रास्ता किस तरफ है? रहमान बाबा ने औरत से पूछा। उस तरफ, औरत ने इशारा किया। वो दोनों औरत के साथ दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। बाजार की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि उस इलाके के लोग मुकाबले पर आ गए थे। फौजी या पुलिस वाले वैसे भी तंग गलियों में घुसने की जुर्रत नहीं करते थे। वो ऐसी जगहों पर रहते थे जहां से उन्हें बवक्ते जरूरत भागने का मौका मिल सके। तारिक और रहमान बाबा मकानों की छतों पर दौड़ते हुए बाजार की समत वाले आखिरी मकान की छत पर पहुंच गए। बाजार में उस वक्त 2 फौजी ट्रक थे और तकरीबन 1.5 दर्जन फौजी ट्रकों और मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाले चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दोनों ट्रकों पर नस्ब हैवी मशीन गनों से भी मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जबकि मुख्तलिफ गलियों और मकानों की छतों से जवाबी फायरिंग हो रही थी। तारिक और रहमान बाबा ने छत पर पोजीशन संभाल ली और एक ट्रक की आड़ में खड़े हुए फौजियों पर फायरिंग करने लगे। एक फौजी तारिक की गोलियों का निशाना बन गया। उस ट्रक पर लगी हुई मशीन गन फौरन ही इस तरफ घूम गई और उस मकान की छत की तरफ फायरिंग की जाने लगी। तारिक ने एक दस्ती बम की पिन खींच ली और मौका पाते ही बम को ट्रक की तरफ उछाल दिया। दस्ती बम ट्रक में गिरा। दूसरे लम्हे इतना जोरदार धमाका हुआ कि फिजा तक लर्ज उठी। ट्रक के परखचे उड़ गए। उसके साथ ही मशीन गन और 3 फौजियों के भी चीथड़े उड़ गए। बाकी फौजी दूसरे ट्रक की तरफ भागे। तारिक ने दूसरा दस्ती बम भी गली में उछाल दिया। वो बम दूसरे ट्रक से काफी दूर गिरा था। उस बम से सिर्फ एक फौजी हलाक हो सका था। अलबत्ता ट्रक हरकत में आ गया। बाकी फौजी ट्रक की तरफ दौड़े। उन फौजियों के सवार होते ही ट्रक की रफ्तार तेज हो गई। दौड़ते हुए ट्रक से अगरचे मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, लेकिन ये फायरिंग खौफ और बदहवासी में हो रही थी और फायरिंग करने वालों के सामने कोई टारगेट नहीं था। ट्रक बाजार से निकल गया। उस इलाके के बाशिंदे नारा तकबीर बुलंद करते हुए मकानों और अपनी अपनी कमीन गाहों से निकलकर बाजार की सड़क पर आ गए। शहीदों की लाशें फौरन ही उठा दी गई और जहन्नुम वासल होने वाले भारतीय फौजियों की लाशें घसीटकर बड़ी सड़क पर डाल दी गईं। रहमान बाबा, तारिक और उस इलाके के बाशिंदों ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए भारतीय फौजियों को अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کامیابی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ انہیں یقین تھا کہ اب اس علاقے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ لوگ مورچہ بندی کرنے لگے۔ جن کے پاس فالتو اسلحہ تھا وہ دوسروں کو دے دیا گیا۔ طارق اور رحمان بابا اس مکان سے نکل آئے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب اس عورت کو پتا چلا کہ وہ رحمان بابا ہے تو وہ انگشت بدنیدہ رہ گئی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا رحمان بابا، عورت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے آپ کی مزید خدمت کا موقع ملتا۔ مجھے خوشی ہے کہ کشمیر نے تم جیسی بہادر اور دلیر بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں تم سے ضرور ملاقات کروں گا بیٹی۔ ویسے بھی میں نے اپنی میزبان کا نام ابھی تک نہیں پوچھا۔ رحمان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا نام ریشم ہے رحمان بابا، عورت نے جواب دیا۔ میرا شوہر اور بیٹا بھی لبریشن فرنٹ میں ہیں، وہ کمانڈر رحیم کے ماتحت ہیں اور ان دنوں سوپور میں ہیں۔ آفرین ہے، رحمان بابا نے کہا، جس قوم میں تم جیسے لوگ موجود ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ ریشم کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 20 سال کا ہو چکا تھا اور باپ کے ساتھ بھارتی درندوں کے خلاف مجاہدین کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ریشم کے گھر سے نکل کر رحمان بابا اور طارق گلیوں ہی گلیوں میں ہوتے ہوئے سری نگر کے بالائی حصے کی طرف نکل گئے۔ اس وقت پورے شہر میں ہنگامے برپا ہو چکے تھے۔ فوج نے اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں کئی میل کا فاصلہ طے کر کے ڈل اور ناگن جھیل کے دوسری طرف ہری پربت پہنچ گئے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک قدیم قلعہ بنا ہوا ہے، اس کے قریب ہی تخت سلیمان اور شنکر آچاریہ مندر بھی ہے، لیکن پیدل آمد و رفت کے لیے لاتعداد پگ ڈنڈی نما راستے بھی موجود ہیں۔ اس پہاڑی پر لاتعداد رہائشی مکانات بھی ہیں۔ رحمان بابا اب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے وہ سانس لینے کے لیے کئی جگہ رکے تھے۔ وہ رات کی تاریکی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ آخر کار وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ رحمان بابا کے کہنے پر طارق نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا تھا۔ پہلے تو وہ طارق کو دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا، پھر رحمان بابا کو دیکھتے ہی بری طرح چونک گیا۔ وہ رحمان بابا کو سہارا دے کر فوراً اندر لے گیا۔ رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔